الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. صدق الله مولانا العلي العظيم. ذکر یہ چل رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ خاص قسم کے نوارد مہمان آئے، جو کہ در حقیقت میں فرشتے تھے، اور یہ آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دی گئی، اور وہ اولاد تھی حضرت اسحاق علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 سال اور بیوی حضرت سارہ کی عمر 99 سال۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں بانجھ ہوں، کہاں یہ میرے لیے ممکن ہے، میرے شوہر بوڑھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، یعنی تم چاہے بانجھ ہو، تمہارے شوہر حضرت ابراہیم چاہے بوڑھے ہو گئے ہوں، لیکن اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرشتوں کی جانب سے خوشخبری سنی تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اس لیے اب اس حیثیت سے انہوں نے کہا کہ تم ضرور کوئی نہ کوئی پروگرام لے کر آئے ہوگے، یعنی ایک تو خوشخبری یہ صحیح، دوسرے اب آئے کیوں ہوں، کہیں اور کبھی کوئی پروگرام، کوئی سفر ہے۔ چنانچہ آیت میں آج اللہ نے ان کی اسی بات کو نقل کیا کہ قال فما خطبكم ایھا المرسلون۔ ابراہیم نے کہا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تم کس مہم پر ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے عزیز ہیں حضرت لوط علیہ السلام، وہ وہیں قریب کی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان کی قوم بڑی نافرمان تھی، ایسے جرائم کے اندر مبتلا تھی جو اللہ کے غصے کو دعوت دینے والے۔ چنانچہ یہ ذکر سورہ ہود، سورہ حجر وغیرہ میں بھی آ چکا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ فرشتوں کیا مہم درپیش ہے آپ کو؟ فرشتوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم نافرمان قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہاں اللہ اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ بیان کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نافرمان قومیں چاہے دنیا میں پنپ رہی ہوں، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے، اور اللہ نافرمان قوم کو چاہے طاقت میں، قوت میں، عمر میں زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے آگے
نہ کسی کی طاقت کام آتی ہے، ہمت کام آتی ہے، کوشش کام آتی ہے۔ اگر نافرمان ہے تو اللہ لمحے بھر کے اندر ان کو مٹا دیا کرتے ہیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے حضرت لوط کا یہاں واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ چنانچہ فرشتوں نے کہا نافرمان قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے پاس ان نافرمان قوموں کے جتنے افراد ہیں اور جو حد سے بڑھے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں ان کے نام بنام ہلاک کرنے کے لیے پتھر دیے ہیں، اور وہ پتھر نہیں ہیں بلکہ مٹی، پکی مٹی کے کنکر ہیں، اور ہم وہ ان کے اوپر برسائیں گے اور وہ قوم ہلاک ہو جائے گی۔ مسومۃ عند ربک، کہ نام لکھے ہوئے ہیں تیرے رب کی طرف سے حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے کہ کس کو ہلاک کرنا ہے، کس کو ہلاک نہیں کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم کو فکر ہوئی کہ اس میں تو صاحب ایمان حضرت لوط بھی ہیں، ان کا خاندان بھی ہے اور مؤمن بھی ہیں۔ یہاں اللہ نے صاحب ایمان کو، حضرت لوط پر جو ایمان لائے، ان کو نبی کا خاندان والا قرار دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مؤمنین یہ اللہ کے نبی اللہ کے انبیاء کے پریوار ہوا کرتے ہیں، خاندان والے ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق فرشتوں نے یہ کہا کہ جتنے لوگ حضرت لوط پر ایمان لائے وہ تو ہلاک نہیں ہوں گے، ہاں ان کی بیوی وہ حضرت لوط پر ایمان نہیں رکھتی ہے، اس کو ہم ہلاک کر دیں گے، اور صاحب ایمان جتنے گھر ہوں گے ہم سب ان کی حفاظت کریں گے، اور جو صاحب ایمان نہیں ہیں ان کو ہلاک کریں گے۔ بہرحال حضرت ابراہیم کے پاس یہ فرشتے آئے اور انہوں نے اپنے آنے کا مقصد، پروگرام یہ بتلایا کہ اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم لوط کی بستی کو ختم کر دیں گے، اور لوط اور حضرت لوط پر جو ایمان لانے والے ہیں ان کو عذاب سے محفوظ رکھ لیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی نشانیاں چھوڑ دی ہیں جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ کوئی نہیں سمجھتا اگر کہ عذاب نہیں آتا تو جا کر دیکھیں بحر مردار جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، بحر میت جس کو کہا جاتا ہے، اور آس پاس کے وہاں کے کھنڈرات جس کو سدوم کہا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی وہ کھنڈرات اور ڈیڈ سی موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں چھوڑی ہیں، جا کر دیکھ کر آؤ کہ وہاں کوئی چیز آباد ہو بھی پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی۔ یقیناً آج بھی اس کا نام ہی پڑ گیا ہے بحر مردار، بحر میت، کہ وہاں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ در حقیقت اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرا عذاب انتہائی سخت ہے، یقین نہیں آتا تو جاؤ دیکھ کر آؤ اور عبرت حاصل کرو کہ اللہ کا عذاب کتنا دردناک اور بھیانک ہوا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قال فما خطبكم أيها المرسلون، حضرت ابراہیم نے اپنے مہمانوں سے کہا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تم کس مہم پر ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ان لوگوں نے کہا، فرشتوں نے کہا ہمیں کچھ مجرم لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے۔ کیوں بھیجا گیا ہے؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائیں۔ مسومۃ عند ربک للمسرفین، جن پتھروں پر حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے خاص نشان بھی لگا ہوا ہے۔
یعنی نافرمانوں کے نام بنام پتھر لے کر آئے تھے وہ فرشتے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہوا یہ کہ اس بستی میں جو کوئی مؤمن تھا اس کو ہم نے وہاں سے نکال لیا۔ ہلاک کون ہوئے؟ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس میں ایک گھر کے سوا ہم نے کسی اور گھر کو مؤمن نہیں پایا۔ لکھا ہے کہ وہ گھرانہ حضرت لوط علیہ السلام کا گھرانہ تھا، لیکن ان کی بیوی ان پر ایمان نہیں رکھتی تھی، اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ اس کا بھی ذکر آیات میں ملتا ہے۔ قوم لوط جن گناہوں میں مبتلا تھے وہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ مردوں سے اپنے خواہشات کو پورا کرنا، اسی طرح سیٹیاں بجانا، اور کسی کی اگر ریح نکل جائے اس پر ٹھٹے مار کر ہنسنا، اور بھی نہ جانے کس کس برائیوں میں مبتلا تھے، ان کو بھی احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بستی میں اس میں ہم ایک گھر کے سوا ہم نے کسی گھر کو مسلمان نہ پایا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس بستی میں یعنی قوم لوط کی بستی میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی چھوڑ دی ہے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان